عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتی ہوں، عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتی ہوں، میرا اصول ہے میں پہلے آپ سبھی کو سلام کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلم۔ الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین اور حاضرین مجلس، آج کی اس محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹے مارتا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، جس کے بارے میں محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ دعا کیجئے کہ خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ معزز سامعین کرام، قرآن پاک رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے کہ جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحاء، بلغاء، ادباء، شعراء حیران و شدہ رہ گئے، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل خون ہو گئے۔ سامعین اکرام، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعزاز بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے پسر مردہ قلوب کو تازگی بخشی۔ ہاں ہاں، یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنت و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت و رفعت کے شامیانے گڑ گئے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جو سچائی و امانتداری کا درس دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق کو ایمان نصیب ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کا نظر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و قاصر رہی۔ یہ وہ قرآن ہے جس کا مثل پیش کرنے سے عرب کی فصیح و بلیغ زبان دانی کا دعویٰ کرنے والے نے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ضلالت و گمراہی کی دلدل میں پھنسی ہوئی انسانیت کو رشد و ہدایت کا پیغام سنایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کو کائنات نے فرمایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہنی قوتوں کو جلا بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عجر جبل میں بہار پیدا ہوئی۔ محترم حضرات، آج کی اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے، اس کے الفاظ رٹنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے۔ افسوس افسوس، اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال کہ جس کے بارے میں شہنشاہ بطحہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اقرأ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا منزلک عند آخری آیت تقرؤها۔ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا، اور ٹہر ٹہر کر پڑھ جیسے کہ دنیا میں ٹہر ٹہر کر پڑھا کرتا تھا۔ بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں آپ یہ آیت تک پہنچے۔ یاد رکھو، یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ زمین و آسمان، چاند و سورج کو اس نعمت کا مقابل نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن رب کائنات کا مقدس اور عظیم کلام ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ اس کو اتارنے والا بھی امین، جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی امین، جس ذات پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مقام پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مہینے میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے افضل، اور جس رات میں نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ کا یہ مقدس اور پاکیزہ کلام تمام کلاموں سے افضل اور برتر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ۔ اللہ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی
ایسی فضیلت ہے جیسی حق تعالی شانوں کو تمام مخلوق پر ہے. اللہ کا دلارا خدا کا پیارا نبی ہے، نے قرآن پڑھا پھر اس پر عمل کیا، اس کے والدین کو کل قیامت کے دن سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا. غور کرنے کا مقام ہے کہ جب والدین کو اس طرح قدر انعام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کے مقام اور مرتبے کا کیا عالم ہوگا. حضرات، قیامت کا میدان ہوگا اور ایسے 10 آدمی ہوں گے جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی. حافظ قرآن اپنی رب کے بارگاہ میں سفارش کرے گا، پروردگار عالم اس کی سفارش قبول کرے گا اور ان کو حافظ قرآن کی برکت سے نجات عطا ہوگی. مسلمانوں، قرآن کریم و عظیم برکت اور سعادت ہے جو روح خدا بندی ہے. وہ عرب قوم جو پشتے مردہ چلی آ رہی ہے، دنیا جس کو ذلیل و حقیر جانتی تھی، کوئی ان کو اونٹ کی مینگنیوں میں کھیلنے والا سمجھتا، کوئی ان کو جوہرائے عرب کا خطاب دیتا، کوئی ان کو جاہلین مکہ کہتا. لیکن جب قرآن آیا تو جن کا نام جوہرائے عرب تھا صحابہ کرام ہو گیا، جن کو نفرت سے یاد کیا جاتا تھا، ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا اعزاز ملا. جس زمانے کا نام جاہلیت تھا اس کا نام خیر القرون ہو گیا. وہ مردہ قوم جو کروٹ نہیں لے سکتی تھی، طاقت و قوت سے ایسی لیس ہو گئی کہ جس نے قیصر و کسریٰ کا غرور خاک میں ملا دیا، بڑی بڑی سلطنت اور حکومتوں کا تختہ الٹ دیا. محترم حضرات، قرآن آئے تو زمان و مکان میں زندگی آئی، قرآن آئے تو دل و مساوات کا پیغام آیا، قرآن آئے تو مذہب اسلام پھیلا، قرآن آئے تو مردہ قوم زندہ ہوئی، قرآن آئے تو قیصر و کسریٰ کا غرور خاک میں ملا، قرآن آئے تو باطل کے لہراتے جھنڈے ٹوٹ پڑے، قرآن آئے تو کفر و شرک دم توڑ گیا، قرآن آئے تو ساری کائنات کو نور ملا، قرآن آئے تو انسانوں کی پچھاڑے خدا کے پرستار بنے، قرآن آئے تو توحید ملی، ایمان ملا، قرآن آئے تو رشتہ کو باہر حسن عطا ہوا. ہاں مجھے کہہ لینے دیجئے کہ قرآن آئے تو روشنی آئی، قرآن آئے تو تاریکی کافور ہوئی، قرآن آئے تو امن و سلامتی آئی، قرآن آئے تو حکام ملی، شریعت ملی، قرآن آئے تو دم توڑ انسانیت کو حقوق ملے، قرآن آئے تو شرافت و عزت ملی، قرآن آئے تو ذلت و گمراہی کی وادیوں میں بھٹکتے ہوئے انسانوں کو درد غم ملا، قرآن آئے تو میری بہنوں سب کچھ ملا. مگر افسوس اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال کہ جس کے بارے میں شہنشاہ بطحام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا خیال. حاضرین جلسہ، جانثار صحابہ کرام کے کتب خانے میں قرآن پاک کے علاوہ کوئی کتاب نہ تھی جس کے بارے میں کوئی کتاب نہ تھی. اسی کو لے کر وہ آگے بڑھے اور کامیابی ان کے قدم چومتی چلی گئی. وہ قرآن ہی تھا جس کی برکت سے بدر کے میدان میں 300 چہرہ نے مکہ کی قسمت پلٹ دی. مگر آج ہمیں کروڑوں میں دوسری قومیں ہم پر سوار ہیں، جان ہماری محفوظ نہیں، مال ہمارا محفوظ نہیں، عزت و آبرو سے ہمارا کھلواڑ ہے، نہ ہماری مدارس محفوظ نہ ہماری مساجد محفوظ، ظلمت و ستم کی چکی ہمارے لیے گھوم رہی ہے. مسلمانوں، ایک دور وہ تھا کہ مسلمانوں کا مقابلہ امان بن ولید سے ہوتا ہے. اسلام دشمن، خدا دشمن رسول کے پاس طاقت و قوت ہے، 60,000 فوج کا لشکر جرار ہے، مسلمانوں کی فوج 10,000 ہے. مسلمانوں کو اس کا بھی علم نہیں کہ دشمن کے پاس کتنی فوج ہے. مشورہ ہوتا ہے، امان بن ولید سے کہا جاتا ہے کہ تم 300 آدمی لے کر جاؤ اور پتہ لگاؤ کہ دشمن کی فوج کہاں ہے اور اس کی تعداد کتنی ہے اور ان کے پاس سامان کیا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانی قوت دیکھیے، فرماتے ہیں کہ 300 کی ضرورت نہیں، میرے ساتھ صرف 30 آدمی کافی ہے. صحابہ عرض کرتے ہیں کہ آپ کی قوت ایمانی آپ کو مبارک ہو، یہ دنیا دار الاسباب ہے، 30 آدمی کچھ نہیں، کم از کم 60 آدمی لے جاؤ. چنانچہ 30 آدمی کو اضافہ کر دیا جاتا ہے. اسلامی فوج کا وہ مختصر سا قافلہ آگے بڑھا. چند میل کے فاصلے پر معلوم ہوتا ہے کہ دشمن کا لشکر سامنے ہے. میری رائے ہے کہ در منتظر صحابہ کرام کی اطلاع کی ضرورت نہیں، ان سے مقابلے کے لیے ہمیں کافی ہے. سب نے یہ ذبح ہو کر کہا کہ ہمیں شوق شہادت ہے. جب شہادت سامنے ہے تو دشمن سے کثرت کی پرواہ کیا ہے. اسلامی فوج کا مجاہد اعظم سب بناتا ہے، 60,000 فوج کا لشکر ہے. امان بن ولید آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ مسلمان قوم بڑی سمجھدار ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ تم احمق ہو. 60,000 سے لڑنے کے لیے صرف 60 آدمی لے کر آئے ہو. جاؤ، ہم تم پر رحم کھاتے ہیں اور دو پورے پچھو چند اشرفے دے دیتے ہیں کہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے آئے ہو، یہاں سے چلے جاؤ. حاضرین کرام، آپ جگر پر ہاتھ رکھیے اور سنیے. حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں
تو واعظ بن کر آیا، کمانڈر بن کر آیا، تجھے شرم نہیں آتی؟ اپنی بزدلی کو واعظ کے پردے میں چھپاتا ہے، تم میں لڑنے کی طاقت و قوت نہیں ہے۔ حامان ملوری اسلامی مجاہد کس للکار کو سن کر جوش میں آتا ہے، فوج کو حکم دیتا ہے کہ پکڑ لو 60 آدمیوں کو، چنانچہ 60,000 کا حملہ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام ان میں گھس جاتے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جان باز سپاہی گھستے ہوئے تو نظر آتے ہیں، لیکن پھر پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے، سوائے تلواروں کی چمک اور کھچا کھچ کے کچھ نظر نہ آتا تھا۔ صرف 3 گھنٹے میں جنگ کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تاریخ شاہد ہے، زمین و آسمان گواہ ہے کہ 60 نے 60,000 کا منہ پھیر دیا۔ حضرات، میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ کون سی چیز تھی جس نے صحابہ کرام میں طاقت و قوت پیدا کی تھی؟ یہی وہ قرآن تھا جس نے 1,000 پر بھاری کر دیا۔ کسی نے سچ کہا، وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، پھر جو تو غالب نہیں کچھ ہے کسر ایمان میں۔ اگر ہم ماضی کی طرح حال و مستقبل کو روشن اور تابناک بنانا چاہتے ہیں تو قرآن پاک سے وابستہ ہونا ہوگا، اسے سینے سے لگانا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت میں سنور جائے تو اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ خدا نخواستہ آج ہم نے اپنے بچوں کو 2 پیسے کے لالچ میں دین سے دور رکھا اور ہماری نظر آخری نعمتوں کی بجائے دنیاوی ڈگریوں پر رہی، تو یاد رکھنا خدا کے یہاں جواب دینا ہوگا۔ اسی پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو قرآن سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔